اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسائل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد۔ مومنین مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے۔ آپ کی خدمت میں چند احکام عید قربان کے حوالے سے عرض کرنا مقصود ہیں، انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ عید قربان کے دن قربانی کرنا اس شخص کے لیے کہ جو استطاعت رکھتا ہو مستحب مؤکد ہے، واجب نہیں ہے۔ قربانی صرف حج کے موقع پر حجاج پر واجب ہوتی ہے، اس کے علاوہ حج قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اکثر مومنین مومنات سوال کرتے ہیں کہ کیا قربانی جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے واجب ہے؟ نہیں، اس کے لیے واجب نہیں ہے، مستحب مؤکد ہے، تاکیدی مستحب ہے۔ فقط حج کے موقع پر وہاں قربانی کرنا جو ہے حاجی کے لیے واجب ہے۔ اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں جب کوئی حج کر کے آ جائے تو پھر زندگی بھر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگ جو باتیں سنتے ہیں اس کو ایسے ہوا دے دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حقیقت ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے بارے میں یہ ہے کہ اونٹ ہو، گائے ہو، بھیڑ یا بکری ہونی چاہیے، اور بنابر احتیاط واجب قربانی کے لیے جو اونٹ کی عمر ہے 5 سال مکمل سے کم نہیں ہونی چاہیے، مکمل ہونے چاہیے۔ اونٹ کے لیے 5 سال مکمل، گائے اور بکری کی عمر 2 سال مکمل سے کم نہ ہو، یعنی مکمل 2 سال ہو، اس سے زیادہ ہو لیکن 2 سال سے کم نہ ہو۔ اور بھیڑ کی عمر 7 مکمل مہینے سے کم نہ ہو، یعنی 7 مہینے مکمل ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن وہ دوسری شرائط جو واجب قربانی میں جانور کے لیے بیان کیے گئے ہیں کتب میں، قربانی مستحب میں لازم نہیں ہیں۔ لہذا اکثر مومنین مومنات سوال کرتے ہیں کہ عیب دار جانور جیسے اندھا ہے، لنگڑا ہے، کان کٹا ہے، ٹوٹے سینگ والا ہے، خصی ہے، یعنی بکرا یا جس کو مینڈا کہتے ہیں، لیلا سریکی پنجابی میں کہتے ہیں، اگر وہ خصی بھی ہو یا دبلا جانور ہو تو قربان کیا جا سکتا ہے یہ اس قربانی میں۔ وہاں مینا میں وہاں اور شرائط ہیں، وہاں عیب دار نہیں چلے گا، لیکن یہاں پر چل جاتا ہے۔ اگرچہ مستحب یہ ہے کہ جانور صحیح و سالم ہو اور موٹا ہو، اور یہ مکروہ ہے کہ وہ جانور قربان کیا جائے جسے خود انسان نے پالا ہو، اپنے گھر میں پالا ہو، اس کے لیے مکروہ ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قربانی کرے۔ ہاں، وہ بیچ دے اور کسی اور سے وہ کوئی جانور لے لے تو وہ قربان کرے، وہ کراہت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص قربانی کے لیے جانور نہ پا سکے لیکن قیمت ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو مستحب ہے کہ اتنی رقم صدقہ دے دے جتنی قربانی کے لیے جانور کی قیمت ہو، اور اگر بازار میں قیمتیں مختلف ہوں تو معمول کی کم ترین قیمت کافی ہے۔ تو ایک اور مسئلہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، یہ جو جانور ہیں جن کی بارے میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، ان میں سے کسی ایک کو قربان کر سکتا ہے۔ اونٹ ہو، گائے ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، اگر کئی افراد مل کر ایک قربانی کریں تو یہ بھی کافی ہے، خاص طور پر اس وقت جب جانور کم ہوں اور ان کی قیمت زیادہ ہو، تو اس وقت کئی افراد کی طرف سے ایک جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ مینا کی سرزمین میں قربانی کا جانور یعنی قربانی کا وقت 4 دن ہے اور دیگر جگہوں پر 3 دن ہے۔ اگرچہ مستحب احتیاط اور افضل یہ ہے کہ مینا میں بھی 3 ابتدائی دنوں میں قربانی کی جائے، یعنی 10، 11 اور 12، اور دیگر جگہوں پر صرف عید قربان کے دن قربانی کی جائے، یعنی البتہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ 3 دن یہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ عید قربان سے پہلے قربانی کرنے کے بارے میں، حتیٰ کہ عید کی رات کو بھی عید کے دن کی قربانی کی جگہ نہیں لے سکتا، اور احتیاط لازم یہ ہے کہ درمیانی راتوں جیسے 11ویں اور 12ویں کی رات میں بھی قربانی نہ کی جائے۔
البتہ مذکورہ دنوں کے بین الطلوعین میں قربانی کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ طلوع فجر ہے اور طلوع آفتاب، اس کے درمیان میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ ان دنوں میں 11 اور 12 کی رات۔ اور شایان ذکر یہ ہے کہ قربانی کا سب سے بہتر وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے نماز عید کے وقت کے برابر، یعنی زوال اس دن کے زوال دوپہر تک ہے، بہتر وقت ہے۔ جو شخص قربانی کرتا ہے وہ اس کا 1/3 حصہ خود اور اپنے اہل خانہ کے لیے رکھ سکتا ہے، 1/3 حصہ بطور ہدیہ دے سکتا ہے، اور مستحب احتیاط اور افضل یہ ہے کہ 1/3 حصہ فقراء مساکین کو صدقہ دے۔ مستحب ہے کہ قربانی کی کھال صدقہ دے دی جائے، اور یہ مکروہ ہے کہ اسے کسائی یا ذبح کرنے والے کی اجرت کے طور پر دیا جائے، یہ بہتر ہے اجرت کے طور پر نہ دیا جائے۔ اگر کسی شخص کے لیے عقیقہ نہ کیا گیا ہو، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں عقیقہ نہ کیا گیا ہو تو وہ خود یا کوئی اور اس کی طرف سے عید قربان کے دن ان شرائط کے ساتھ کہ جو عقیقہ میں ہیں قربانی کرے تو یہ عقیقہ کی جگہ کافی ہے، یعنی عید قربان عقیقہ کے طور پر بھی کافی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے لیے عقیقہ نہ ہوا ہو اور وہ خود یا کوئی اور اس کی طرف سے عید قربان کے دن عقیقہ کرے اور جانور میں عقیقہ اور قربانی دونوں کی شرائط موجود ہوں تو اس صورت میں عقیقہ بھی شمار ہوگا اور قربانی بھی شمار ہو جائے گی، معتبر ہے۔ مستحب ہے کہ ذبح یا نحر کرتے وقت دعا پڑھی جائے، اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین، اللہم منک ولک بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل منی۔ البتہ یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے کوئی بھی انسان پڑھ سکتا ہے، فقط ذابح کے لیے نہیں ہے کہ ذبح کرنے والا یہ دعا پڑھے، نہیں، ذبح کرنے والا بھی پڑھ سکتا ہے لیکن دوسرا کوئی شخص بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بسم اللہ واللہ اکبر یہ کون پڑھے گا؟ یہ خود ذبح کرنے والا پڑھے گا۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتا ہے، بسم اللہ بھی پڑھ سکتا ہے، واللہ اکبر یہ بھی پڑھ سکتا ہے، یا مکمل پڑھ دے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ واللہ اکبر ایک میں ہی مرتبہ کہنا جو ہے وہ کافی ہے، اس کا تکرار اور اس کو بار بار کہنا واجب نہیں ہے۔ تو جو چھری ہے ذبح کرنے کے لیے، وہ چھری اکثر علماء فرماتے ہیں کہ لوہے کی ہونی چاہیے، اسٹیل کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسٹیل ایسی ہے کہ جو لوہا شمار ہوتی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر خالص اسٹیل ہے تو وہ اختیاری حالت میں اس سے ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر ہے کہ لوہے کی چھری ہو، اس سے جانور کو ذبح کیا جائے۔ اور ذبح کے شرائط تو اکثر لوگوں کو معلوم ہے، جو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں اس کو معلوم ہے کہ بہتر ہے کہ جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس کو کسی جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، یا بچے بھی وہاں پر نہ ہوں، بہتر ہے، اور پانی اس کو پلایا جائے اور قبلہ کی طرف اس کا رخ کیا جائے اور اس پر تکبیر بھی پڑھی جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں بعض مستحب ہیں اور بعض واجب ہیں۔ تو عید قربان کی نماز کے بارے میں یہ سوال ہے کہ کیا عید قربان کی نماز واجب ہے؟ تو موجودہ دور میں عید قربان کی نماز واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، خداوند متعال ہماری آنکھوں کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں، تو اس وقت عید قربان جو ہے اور عید الفطر جو ہے یہ واجب ہو جائے گی، اور واجب کی نیت سے امام معصوم کے دور میں واجب کی نیت سے پڑھی جائے گی۔ عیدین کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، کیا آج کے زمانے میں عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید قربان کی نماز باجماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے باجماعت پڑھنا، اگرچہ جو نیت بھی ہے، چاہے جماعت کی نیت ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ جماعت ہوتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ البتہ ابتدائی طور پر
کوئی مستحب نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی، مگر یہ کہ جس کے بارے میں حکم علیحدہ سے وارد ہوا ہو وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ مستحب بھی ہے۔ عید قربان کی نماز کا وقت کیا ہے، کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا وقت عید کے دن سورج نکلنے کے بعد یعنی طلوع آفتاب سے لے کر زوال یعنی دوپہر تک عید نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم، کیا جو گوشت عید قربان کے دن گھر میں ذبح کیا گیا اس کا سارا گوشت ضرور مستحقین افراد میں تقسیم کرنا لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ تو اس میں بذات خود ایسا کرنا واجب نہیں ہے، اگر انسان دے دے تو اس میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ اچھا، اکثر بیشتر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے جو جانور ہے اس کے اعضاء کو بیچ کر فقراء کے لیے گوشت خریدنا یہ کیسا ہے؟ اگر لوگوں کے تعاون سے عید قربان کے لیے گوسفند خرید کر قربانی کی گئی ہو، یعنی لوگوں نے تعاون کیا اور گوسفند بکرا یا مینڈا لیا ہے، اس قربانی کی ہے، تو کیا بعض اعضاء جیسے کہ سر ہے، پائے، جگر وغیرہ کو کسی مسلح سے فروخت کر کے اس کے بدلے فقیروں کے لیے گوشت خریدا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے اگر عطیہ دینے والوں کی اجازت سے ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ جنہوں نے وہ پیسے دیے ہیں ان سے پوچھ لیا جائے بھائی یہ ہم فروخت کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم فقراء کے لیے گوشت لیں گے، تو اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کے کتنے افراد کی شرکت ہو سکتی ہے؟ عید قربان کی مستحب قربانی میں ایک گوسفند میں زیادہ سے زیادہ کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مستحب قربانی میں شراکت کی کوئی خاص حد مقرر نہیں ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، جتنے افراد بھی ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، عید قربان کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ ایک آدمی سوال کرتا ہے مثلاً کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ عید قربان کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی حرام ہے، پتہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اس دن اپنا قضا روزہ رکھ لیا، اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اور باطل ہے، یہ قضا شمار نہیں ہوگا، لہذا دوبارہ اس کا قضا دینی واجب ہے۔ ایک اور اہم سوال ہے کہ روزہ کفارہ کا ہے، اس میں شرط ہوتی ہے کہ 31 روزے پیدر پہ رکھے اور 31 کے بعد جو ہے پھر وقفے سے رکھنا بھی جائز ہے۔ تو اس بارے میں سوال کیا گیا کہ میں نے رمضان کے روزے کو حرام فعل سے توڑا تھا، یعنی کفارہ جم ہو گیا تھا، خدا نخواستہ شراب سے یا زنا سے اس کو توڑا تھا، تو اب کفارہ کے طور پر 31 مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، ایک آدمی نے سوال کیا۔ مگر عید قربان آ گئی جس دن میں نے روزہ نہیں رکھا، کیا میرے 31 دنوں کے روزوں کا تسلسل باطل ہو گیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ مثلاً 30 دن رکھے، 31واں دن عید الاضحیٰ کا تھا، عید قربان کا تھا، تو کیا اب 30 دن تو مکمل ہے، 31 دن مکمل نہیں ہوئے، تو کیا وہ تسلسل ٹوٹ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفارہ کے لیے 31 مسلسل روزے رکھنے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان دنوں میں کوئی ایسا دن نہ آئے جس میں روزہ رکھنا حرام ہو، جیسے عید قربانی۔ اگر ایسا دن آ گیا تو توالی یعنی تسلسل کانٹینیولی جو رکھنے تھے وہ ختم ہو جائے گی اور نئے سرے سے روزے رکھنا ہوں گے۔ یہ تو اس طرح، مگر اگر شروع کرتے وقت اس کو اس بات کا علم نہ تھا کہ درمیان میں عید قربان آئے گی، خیال نہیں تھا، علم نہیں تھا، یا اس کو خیال نہیں تھا کہ درمیان میں عید قربان آ جائے گی، مثلا میں 29 روزے رکھوں گا، 28 29 روزے رکھوں گا، اس کے بعد عید قربان آ جائے گی، میرے تو 31 پورے نہیں ہو سکیں گے، تو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اب کوئی حرج نہیں، معاف ہے، یعنی وہ شمار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ کلپ میں اور بھی عید قربان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ یہ اکثر بیشتر سوال جو مومنین و مومنات کرتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب اس میں آ گئے ہوں گے۔ خداوند متعال آپ صاحب کی قربانی کو منظور و مقبول فرمائے۔ البتہ قربانی میں یاد رکھنا ہے کہ اصل قربانی جو ہے وہ انسان اپنی خواہشات نفس کی قربانی کرتا ہے، وہ قربانی کے فلسفہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔